السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی رات میں نے شوہر کو صاف بتا دیا کہ میں اس کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ میرا شوہر شریف آدمی تھا، عزت کی خاطر خاموش ہو گیا۔ ہم ایک ہی چھت کے نیچے اجنبیوں کی طرح رہنے لگے۔ آہستہ آہستہ میرا دل اس کی طرف سے موم ہونے لگا۔ نکاح جیسے پاکیزہ رشتے نے میرے دل میں محبت ڈال دی تھی، لیکن پھر ایک صبح اس نے میرے ہاتھ میں کچھ کاغذات پکڑا دیے، اور جب میں نے انہیں کھول کر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں دلہن بن کر بیٹھی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میری بارات آنے والی تھی، لیکن میں نے اپنی اماں کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس نکاح کے لیے ہاں نہیں کہوں گی۔ میری اماں میرے قدموں میں بیٹھ گئی تھی، روتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ، ہم پر ایسا ستم نہ کرنا، جگ ہنسائی ہو جائے گی، سارا زمانہ باتیں بنائے گا، کیوں ماں باپ کو رسوا کرنا چاہتی ہے؟ میں نے اماں کو غصے میں کہا، یہ بات تو آپ کو پہلے سوچنی چاہیے تھی کہ میری مرضی کے بغیر رشتہ طے کر دیا، ایک جاہل ان پڑھ گوار کے ساتھ مجھے رخصت کر رہے ہیں، میں اس شخص سے شادی نہیں کروں گی۔ اماں کہنے لگی، انٹر پاس ہے، بڑی اچھی نوکری کرتا ہے، اپنا گھر بار ہے، تجھے اس کی ڈگریوں سے کیا لینا دینا؟ مرد کی محنت دیکھی جاتی ہے، اس کی خوبصورتی یا ڈگری نہیں۔ ایسی ڈگری کا کیا فائدہ جو مرد کو عورت سے عزت کرنا اور محبت کرنا نہ سکھا سکے؟ میں نے غصے میں منہ پھیرا اور اماں سے کہا کہ میں نے ماسٹرز اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں ایک انٹر پاس سے شادی کر لوں گی۔ میری یونیورسٹی میں ایک اچھا لڑکا تھا، لیکن آپ لوگوں کو بس یہ شعیب ہی ملا ہوا تھا مجھے رخصت کرنے کے لیے۔ میں تو اس سے شادی نہیں کروں گی، اب چاہے سارا زمانہ تھوکے یا آپ لوگوں کی رسوائی ہو۔ میں نے ہاتھ جھاڑ کر انکار کر دیا تھا۔ میں ہمیشہ سے ضدی رہی تھی، اور اب بھی میں نے دو ٹوک لفظوں میں اماں کو اپنا فیصلہ سنا دیا۔ مجھے کسی صورت اس انٹر پاس شعیب سے شادی نہیں کرنی تھی۔ اماں میرے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھی ہوئی تھی کہ اتنے میں ابا جان بھی آ گیا۔ ابا جان نے یہ سب کچھ دیکھا تو غصے میں کہنے لگے، اگر تو نے نکاح نہ کیا تو یاد رکھنا، میں تیری ماں کی بھی جان لے لوں گا اور اپنی بھی جان دے دوں گا۔ پتہ نہیں تو کیا چاہتی ہے، کس برے وقت میں تو ہمارے گھر پیدا ہو گئی تھی، آج بھی تک تیرے پیدا ہونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ابا جان کے جو منہ میں آیا تھا ابا جان کہتے چلے گئے تھے، پھر کہنے لگے، نا 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 نا، تجھے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا تھا، ہم نے ہی تجھے یونیورسٹی بھیج کر تیرا دماغ خراب کر دیا۔ اچھا ہوتا کہ تجھے دنیا داری کی بجائے دین داری سکھاتے، تجھ سے پردہ کرواتے، اور آج تو یوں ماں باپ کو رسوا کرنے پر نہ تلی ہوتی۔ ابا کانوں کو ہاتھ لگاتے استغفار کا ورد کر رہے تھے، پھر ابا نے انگلی اٹھا کر مجھے تنبیہ کی، اگر میں نے سب کے سامنے نکاح قبول نہ کیا تو وہ اپنی جان دے دیں گے۔ انہوں نے میرے سامنے ہی چھری اٹھا کر جیب میں رکھ لی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں لرز گئی تھی۔ لاکھ باغی سہی، لیکن ماں باپ کی محبت میرے دل میں تھی۔ میں انہیں رسوا تو کر سکتی تھی، لیکن ان کی موت کی ذمہ دار نہیں بن سکتی تھی۔ بارات آئی، خوب شور شرابہ ہوا، ڈھول باجے، ہنگامہ، ہر چیز عروج پر تھی، لیکن میرے چہرے سے غصے سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ پھر قاضی صاحب کو لا کر میرے پاس لایا گیا۔ انہوں نے نکاح پڑھانا شروع کیا تو میرا دل ڈاواں ڈول ہونے لگا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ صاف انکار کر دوں، اس انٹر پاس کے منہ پر ایک تمانچہ مار دوں اور کہوں کہ تجھے مجھ جیسی پڑھی لکھی لڑکی اور خوبصورت لڑکی مل ہی نہیں سکتی۔ لیکن پھر باپ کی طرف دیکھا جو چہرے پر اٹل فیصلہ لیے ہوئے کھڑا تھا۔ اگر میں نے ہاں نہیں کی تو وہ اپنی جان لے لیں گے۔ بس مجبوراً میں نے قبول ہے کہ 3 بول دیے، اور پھر دھوم دھام کے ساتھ ہی اپنے گھر سے رخصت ہو گئی تھی۔ البتہ میرے چہرے پر سوائے غصے اور نفرت کے کچھ بھی نہ تھا۔
رخصت ہوتے وقت میں نے اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ یہ شادی چند دن سے زیادہ نہیں چلے گی۔ میں اپنے شوہر کو سب بتا ڈالوں گی کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں تو وہ خود بخود مجھے چھوڑ دے گا۔ اماں نے میرے آگے ہاتھ جوڑے تھے، کہنے لگی ایسی کوئی فضول باتیں نہ کرنا ورنہ ساری زندگی پچھتائے گی۔ لیکن مجھے پچھتانے کا خوف ہی کہاں تھا، مجھ پر تو بس ضد، غصہ اور انا سوار تھی، اور یہی ضد مجھے ڈبونے والی تھی۔ سسرال پہنچی تو میری نندوں نے خوشی خوشی رسومات شروع کی، لیکن میں نے کسی رسم میں حصہ نہ لیا، یہاں تک کہ اپنی چھوٹی نند کا ہاتھ جھٹک دیا اور برہمی کا اظہار کر دیا۔ میری دونوں نندیں جو بڑی خوش تھیں میری اس حرکت پر ٹھٹک کر رہ گئیں، لیکن پھر میرے شوہر شعیب نے بات کو ڈھانپنے کی کوشش کر لی اور کہنے لگے کومل بہت زیادہ تھک ہار گئی ہے، اسے آرام کرنے کی ضرورت ہے، کمرے میں پہنچا دو۔ میری نندوں نے خاموشی سے مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد شعیب کمرے میں چلا آیا تھا۔ اس نے آتے ساتھ ہی کمرے کی کنڈی چڑھا دی، اور اس کنڈی چڑھنے کی آواز نے میرے دل میں ایک ایسی آگ جلا دی کہ میں بھسم ہونے لگی۔ میں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا تو وہ اور بھی آگ لگ گئی، کیونکہ وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر بستر پر بیٹھ گیا، جیب سے رونمائی کا تحفہ نکال کر میرے سامنے رکھا تو میں نے اٹھا کر اس سرخ مخملی ڈبیا کو دیوار پر دے مارا۔ میری اس حرکت پر وہ ایک دم ہی دنگ رہ گیا۔ میں نے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ میرے سامنے بیٹھ سکو۔ کبھی آئینے میں خود کو دیکھا ہے؟ میں ہیرا ہوں ہیرا، تو تم تو کوئلہ ہو۔ میں نے ماسٹر کر رکھا ہے، تم نے صرف انٹر پاس ہو۔ میں خوبصورتی کی مورت ہوں اور تم نے سیاہ رنگ میں کوئی تمغہ جیت رکھا ہے۔ کسی بھی لحاظ سے تم میرے قابل ہی نہیں ہو، اور سچ تو یہ ہے کہ میرے دل میں کوئی اور بستا ہے، اس لیے میرے ساتھ کسی بھی تارلاں کا تعلق بنانے کے بارے میں سوچنا بھی مت۔ یہ جو چہرے پر مسکراہٹ سجا کر کمرے میں آئے تھے نا، اس مسکراہٹ کو اپنے پاس رکھو۔ مجھے تمہاری شکل سے ہی نفرت ہے، تمہارا نام میرے نام کے ساتھ کبھی جڑ ہی نہیں سکتا۔ یہ شادی میں نے ماں باپ کے زور زبردستی پر کی ہے، اور بس کچھ ہی دن میں اس گھر میں رہنے والی ہوں۔ تم چاہو تو صبح ہی مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دو۔ میں نے دو ٹوک لفظوں میں اسے صاف صاف بتا دیا کہ اس کی اوقات کیا ہے اور میرا غرور کتنا اونچا ہے۔ میرے کڑوے نفرت بھرے لہجے پر وہ خاموشی سے کھڑا ہوا اور پھر کہنے لگا، اگر آپ علیحدگی چاہتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر کل صبح ہی میں نے آپ کو طلاق کے کاغذات پکڑا دیے تو آپ کے ماں باپ کسی کو بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ کچھ دن خاموشی سے گزار لیں۔ اس نے اپنا تحفہ اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا اور خود واش روم چلا گیا تھا۔ اس کی سادگی پر میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی تھی کہ اس نے نہ ہی میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تھی اور نہ ہی میرے خلاف جانے کی کوشش کی تھی، بلکہ وہ تو بڑے آرام سکون سے مجھے چھوڑنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ اس کے واش روم جانے کے بعد میں نے تجسس کے مارے اٹھ کر وہ تحفہ کھولا جو اس نے مجھے دیا ہوا تھا، تو میں حیران و پریشان رہ گئی تھی، کیونکہ اس میں ڈائمنڈ کی رنگ جگمگا رہی تھی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ شوہر جیسا انسان مجھے ڈائمنڈ تحفے میں دے سکتا ہے۔ میں نے وہ تحفہ واپس اسی جگہ پر رکھا اور خاموشی سے لباس تبدیل کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، جبکہ شعیب نے جائے نماز بچھا لی اور وہ خدا کے حضور پیش ہونے گیا تھا۔ میں بہت ہی کم نمازیں ادا کرتی تھی، اس لیے میں نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اس اطمینان کے ساتھ سو گئی کہ وہ میرے قریب آنے کی جسارت بھی نہیں کرے گا۔ اور پھر ساری رات میں نے سکون کی نیند لی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئی کہ شعیب بڑی آرام سکون سے
صوفے پر سو رہا تھا۔ اس نے تو میرے پاس بستر پر آنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور پھر خود کو دلاسا دے دیا کہ کومل، بس کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے، پھر اس شخص سے طلاق لے کر کسی پڑھے لکھے شخص سے شادی کر لینا۔ میں نے محبت والی بات جھوٹ کہی تھی، نہ میری زندگی میں کوئی تھا اور نہ ہی میں کسی سے محبت کرتی تھی۔ بس مجھے شعیب جیسے انسان سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے میں نے ایک جھوٹی کہانی بنا لی تھی۔ مجھے اس بات پر بڑا ناز تھا کہ میری جیسی گوری چٹی خوبصورت لڑکی کو کوئی بھی ہینڈسم پڑھا لکھا مرد مل سکتا ہے۔ میں شعیب کو ڈیزرو نہیں کرتی اور اسی لیے میں نے بدتمیزی کی ہر حد پار کر ڈالی تھی۔ اگلی صبح جب میں تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو میری نندیں خوش ہو کر مجھ سے بات چیت کرنے لگیں، لیکن میں منہ بسور کر بیٹھی رہی تھی۔ کچھ ہی دیر تک تو وہ باتیں کرنے کی کوشش کرتی رہیں، پھر جب انہوں نے میرے یہ تیور دیکھے تو وہ بھی خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے 2-4 لقمے کھائے تھے اور پھر رسم کے مطابق اپنے گھر کو واپس آ گئی تھی۔ میری ماں جاننا چاہتی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کوئی ایسی ویسی باتیں تو نہیں کی۔ میں نے بھی انہیں بتا دیا تھا کہ میں نے شعیب سے گزری رات کیا کچھ کہہ دیا ہے۔ یہ سن کر میری ماں سر پکڑ کر رونے لگ گئی تھی، کہنے لگی، کومل، ایک دن تو بہت پچھتائے گی۔ ماں باپ ہمیشہ سر پر نہیں رہتے، کوئی تحفظ دینے والا، عزت کرنے والا ہم سفر ساتھ ہو تو عورت کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ تجھے ہیرے جیسا شوہر ملا ہوا ہے لیکن تجھے قدر نہیں۔ ماں کی بات سن کر میں منہ ہی منہ میں بڑبڑائی کہ ہیرے جیسا نہیں، کوئلے کے جیسا۔ شعیب کا رنگ تھوڑا سا سیاہ تھا، بہت زیادہ تو نہیں، لیکن میرے سامنے سیاہ معلوم ہوتا تھا اور میں بار بار اسی بات کو نشانہ بناتی رہتی تھی۔ اماں سارا دن مجھے نصیحتیں کرتی رہتی اور میں کان لپیٹ کر پڑی رہتی، پھر رات کو اپنے گھر واپس لوٹتی تو شعیب نے میرے ساتھ کوئی بات چیت نہ کی۔ میں بھی منہ پھیر کر سو گئی اور وہ بھی صوفے پر چلا گیا۔ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا شعیب جاگ رہا تھا، بس کروٹیں بدل رہا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنا موبائل فون اٹھایا اور ایک جھوٹی کال ملا دی اور شعیب کو سنانے کے لیے باتیں کرنے لگ گئی تھی کہ میرے گھر والوں نے زبردستی ایک جاہل مرد کے ساتھ مجھے پلے باندھ دیا ہے اور یہ مجھے طلاق دے تو میں خود تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ مجھے لگا تھا کہ میری یہ باتیں سن کر شعیب غصے میں آ جائے گا، فوراً سے مجھے طلاق دینے کی بات کرے گا، اس کی غیرت کو زبر لگے گی، لیکن وہ بالکل میں غلط ثابت ہو گئی تھی۔ اس نے بس ایک افسوس میری نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر کروٹ بدل گیا۔ اس کے بعد تو میں نے معمول بنا لیا، اٹھتے بیٹھتے جان بوجھ کر کبھی جھوٹے وائس نوٹ کیا کرتی تو کبھی جھوٹی کالیں کرتی اور ہر بار شعیب کو یہی جتاتی تھی کہ میں زور زبردستی اس رشتے میں جڑی ہوئی ہوں، جبکہ دوسری طرف میرا شوہر بالکل خاموش تھا۔ وہ بس مسجد جاتا، نمازیں پڑھتا، گھر میں ہوتا تو نوافل کی ادائیگی کرتا۔ اس کا اپنی بہنوں کے ساتھ بہت خوبصورت رشتہ تھا، وہ اپنی بہنوں کا بہت زیادہ خیال رکھتا تھا۔ اس نے تو میرا خیال رکھنے میں بھی کوئی کسر نہ چھوڑی ہوئی تھی۔ میری ضرورت کا ہر سامان کمرے میں موجود تھا۔ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت ہوتی تو میرے کہنے سے پہلے ہی وہ لے آتا تھا، نہ جانے کیسے اسے میری ہر ضرورت کا علم ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ اس نے پاکٹ منی کے نام پر کچھ پیسے بھی خود ہی میرے ہاتھ میں رکھ دیے تھے، جسے میں نے خاموشی سے رکھ لیا تھا۔ پھر میں شدید بیمار ہو گئی تھی، موسم بدلا تھا اور بخار نے مجھے آ لیا تو وہ میرے سرہانے بیٹھ گیا، ساری رات پٹیاں ڈالتا رہا اور اس رات مجھے احساس ہوا کہ واقعی وہ دل کا بہت اچھا ہے، اس نے میری بہت خدمت کی ہے، مجھے ہسپتال لے کر گیا ہے۔ ساری رات میرے پیر دباتا رہا، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتا رہا اور میں بس بخار کی حدت سے تپتے ہوئے کانپتی رہ گئی۔
اس نے ایک بار بھی مجھے یہ نہ جتایا کہ میں اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہوں یا پھر میں کسی اور کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں۔ وہ بس اپنا فرض نبھاتے ہوئے میری خدمت کر رہا تھا اور میرا خیال کر رہا تھا۔ اور پھر 3 دن کے بخار کے بعد جب میں ٹھیک ہو گئی تو وہ واپس پہلے کے جیسا ہو گیا، وہیں صوفے پر سونے لگا، بالکل خاموش سا ہو گیا، نہ ہی زیادہ بات چیت کرتا نہ ہی کچھ کہتا۔ ایسے ہی ہماری شادی کو 1 مہینہ ہو گیا۔ اسے 1 مہینے میں میں نے شعیب کا ہر وہ روپ دیکھا تھا جو کوئی بھی عورت اپنے شوہر میں دیکھنا چاہتی تھی، خیال رکھنے والا، احساس کرنے والا، عزت دینے والا۔ اس نے کبھی اپنی بہنوں کو میرے سامنے بدتمیزی نہیں کرنے دی تھی، جبکہ میں اکثر ان کے ساتھ بہت برا رویہ رکھتی تھی۔ میری طرف سے وہ خود اپنی بہنوں سے معافی مانگتا، لیکن اپنی بہنوں کو مجھ سے اونچی آواز میں بات نہ کرنے دیتا۔ آہستہ آہستہ میرا دل اس کی طرف کھینچنے لگا تھا۔ میرا دل چاہتا کہ وہ مجھ سے بات کرے، میری تعریفیں کرے، میری خوبصورتی کو اپنے لفظوں میں بیان کرے، میرے قربت کا خواہش مند ہو، اسے بھی میرے لیے تڑپ محسوس ہو، جیسا کہ بہت سے لڑکے یونیورسٹی میں میرے آگے پیچھے گھومتے تھے۔ لیکن نہ جانے کیوں شعیب نے تو اس نظروں سے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ شادی کی پہلی رات اس کی آنکھوں میں جو جذبات میں نے دیکھے تھے وہ دوبارہ پھر کبھی مجھے نظر ہی نہیں آئے تھے۔ رونمائی کا تحفہ آج بھی میری ڈریسنگ ٹیبل پر ایسے ہی سجا ہوا تھا جیسے شادی کی رات شعیب نے چھوڑ دیا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ تحفے کو اٹھا کر میرے سامنے کھڑا ہو جائے اور مجھ پر اپنا حق جتا دے، لیکن ایسا کچھ بھی ممکن نہ ہوا تھا۔ پھر ایک دن میں اپنی نند کے ساتھ بازار چلی گئی تھی۔ مجھے کچھ سامان وغیرہ لینا تھا، کچھ میک اپ ختم ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اکیلی جاؤں گی، لیکن پھر میری ساس نے زور زبردستی اپنی بیٹی کو میرے ساتھ لگا دیا۔ کہنے لگ گئی، اکیلے بازار جانا مناسب نہیں ہے، تم حمیرہ کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اور پھر مجبوری میں نے اپنی نند کو ساتھ لیا۔ میں بازار پہنچی ہی تھی کہ میرا ایک یونیورسٹی فیلو مجھے مل گیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر کنی کترانا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے یہ بات کچھ اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ نند کی موجودگی میں میں اپنے کسی لڑکے دوست سے بات چیت کروں، لیکن وہ زور زبردستی راستے میں آ گیا۔ اس نے خود سے بات چیت شروع کر دی اور کہنے لگا کہ تم نے اتنی اچانک شادی کر لی، اتنی بھی بھلا کیا جلدی تھی، تمہارے لیے رشتوں کی کیا کمی تھی جو تم نے ایسے ہی کسی سے شادی بھی کر لی۔ میں نے فوراً سے اپنی نند کی طرف دیکھا تھا کہ کہیں وہ اس کی بات کا غلط مطلب نہ لے لے، لیکن اس نے ایک نظر ہم دونوں پر ڈالی تھی اور خاموشی سے ایک سائیڈ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے تو ہماری باتیں سننے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی تھی۔ مجھے اس کی اس بات پر بہت زیادہ پیار آ گیا تھا۔ اگر کوئی اور نند ہوتی تو وہ فوراً سے کان لگا لیتی، لیکن وہ بہت زیادہ سلجھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے کلاس فیلو کو جیسے تیسے نمٹا دیا اور پھر ضروری سامان لے کر گھر پہنچ گئی۔ رات کو جب میرا شوہر لوٹا تھا تو اس کا رویہ بہت اکھڑا ہوا سا تھا۔ شعیب کہنے لگا کہ تم اس طرح بیچ بازاروں میں لڑکوں سے ملاقاتیں کرنے سے بہتر ہے تم کسی ریسٹورنٹ وغیرہ میں صحیح سے بیٹھ کر بات چیت کر لو، یا پھر اپنے عاشق کو اپنے گھر بلا لو، میں خود تمہیں ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کے دوں گا۔ لیکن اگر اسی طرح سڑک پر کھڑے ہو کر باتیں کرو گی تو لوگ عزت کا تماشا بنا دیں گے۔ میری بہت عزت ہے اور میرے باپ کا بھی بہت زیادہ نام ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی وجہ سے ہماری عزت پر آنچ آ جائے۔ پھر میری 2 بہنیں بھی ہیں، ابھی مجھے ان کو رخصت بھی کرنا ہے۔ شعیب کی باتیں سن کر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ بنا سچ جانے وہ میرے کردار پر الزام لگا رہا تھا۔ اس لڑکی کو میرا عاشق سمجھ بیٹھا تھا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، اور اپنی نند پر تو اس سے بھی زیادہ غصہ آ رہا تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اس نے ہی یہ لگائی بجھائی کی ہوگی۔
میں نے چیخ چلا کر حمیرہ کو کمرے میں بلا لیا اور پھر جیسے ہی وہ آئی میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ لگا دیا اور کہا اگر کچھ کہنا ہی تھا تو مجھ سے کہتی، اپنے بھائی سے شکایت لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں تو تمہیں بہت زیادہ معصوم اور شریف سمجھتی تھی، لیکن تم نے تو میرے کردار پر ہی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ میرے اس طرح حمیرہ کو تھپڑ مارنے پر شعیب کو غصہ آ گیا تھا اور میں نے پہلی بار اسے غصے میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگار ہو رہی تھیں، ضبط کی شدت سے ساری نسیں تن ہو گئی تھیں۔ مٹھیاں بھنچے وہ میرے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے مجھے پیچھے ہٹایا، کہنے لگا خبردار جو میری بہن کو ہاتھ لگایا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میری بہنوں کی تربیت ایسی نہیں ہے کہ وہ بھائی کے گھر آتے ہی بھابھی کی شکایتیں لگائیں، بلکہ میں خود دفتر کے کچھ کام کاج سے نکلا تھا۔ میں نے تمہیں بازار والے راستے پر دیکھ لیا تھا۔ جبھی مجھے یہ دیکھ کر عجیب و غریب سا لگا تو دوسرے لوگ تمہیں کن نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ حمیرہ جو رو رہی تھی، شعیب نے اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا اور خود بھی کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس رات میں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ شعیب کا کمرے میں نہ ہونا مجھے برا سا لگ رہا تھا اور اپنی غلطی کا بھی احساس ہو گیا تھا کہ بنا جانے ہی میں نے حمیرہ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ تو معصوم سی لڑکی تھی۔ میں ساری رات روتی رہ گئی تھی۔ مجھے اپنے کیے پر پچھتاوا ہونے لگ گیا تھا۔ اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ جب پانی سر سے گزر جائے تو میں اپنی حرکتوں پر پچھتاؤں گی۔ میں نے تو خود اپنے شوہر کو یہ یقین دلا دیا تھا کہ میں بد کردار ہوں۔ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی میرا کسی اور مرد سے تعلق واسطہ ہے، تو پھر اس کا یہ رویہ کچھ غلط تو نہ تھا۔ روتے روتے صبح ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ جب شعیب واپس لوٹے گا تو میں اس سے معافی مانگ لوں گی، اسے سارا سچ بتا دوں گی، لیکن جب صبح کے وقت میرا شوہر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ اس نے وہ کاغذات میری طرف بڑھا دیے تو میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگ گئے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ میری آزادی کا پروانہ لے کر لوٹا ہے۔ میں یہی تو چاہتی تھی، اٹھتے بیٹھتے اس سے طلاق ہی تو مانگا کرتی تھی۔ پھر میں نے جیسے ہی وہ کاغذ کھولے تو میرا شک بالکل درست ثابت ہو گیا۔ وہ طلاق کے کاغذات تھے اور شعیب میرے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑا تھا۔ کہنے لگا کومل، میں نے تمہاری خاطر بہت کچھ برداشت کر لیا ہے۔ اپنی محبت، توجہ اور خاموشی سے تمہیں یہ سب سمجھانے کی کوشش کی کہ میری ذات سے تمہیں کبھی کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچے گی، لیکن تم اپنی ضد اور انا کے خول میں بند ہو، اس لیے تمہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، نہ ہی میری محبت، نہ ہی میرا خلوص اور نہ ہی میرے گھر والوں کی اچھائی۔ تم نے میری معصوم بہن پر الزام لگایا، اس پر ہاتھ اٹھا دیا، جبکہ سر راہ ملاقات کا سلسلہ تم نے نکالا تھا۔ میں جان گیا ہوں تم اس لڑکے سے کتنی محبت کرتی ہو۔ اس سے ملاقات کرنے کے لیے اگر تم جھوٹ بول کر اس گھر سے نکل سکتی ہو تو کچھ بھی کر سکتی ہو، اس لیے عزت سے اس گھر سے چلی جاؤ۔ میں بد کردار لڑکی کے ساتھ مزید گزارا نہیں کر سکتا۔ مجھے لگتا تھا کہ تم وقت کے ساتھ ساتھ سنبھل جاؤ گی، لیکن میں غلط تھا۔ شعیب نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا تھا، جبکہ میرے دلوں پر منو بوجھ آ پڑا تھا۔ میں شعیب کے قدموں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، میرا اس لڑکے سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ وہ تو میری یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا، اتفاقاً ہماری ملاقات ہو گئی ہی۔ میں جو ہر وقت شعیب کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتی تھی کہ میری زندگی میں کوئی اور موجود ہے، آج اسے یہ یقین دلانا چاہتی تھی کہ میری زندگی میں اس کے سوا اور کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اسے میری بات پر اعتبار کیسے آتا؟ وہ منہ پھیر چکا تھا۔ مجھے راستے پر آتے آتے بہت دیر لگ گئی تھی۔ پھر میں نے روتے دھوتے اپنا سامان سمیٹا تھا اور اپنے گھر واپس چلی آئی تھی۔ میری ساس نے
نندوں کو سمجھا دیا کہ وہ حمیرہ جسے میں نے تھپڑ مارا تھا وہ بھی میرے حق میں اپنے بھائی جان سے لڑ جھگڑ رہی تھی، لیکن شعیب اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹا۔ ماں کے دروازے پر پہنچ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو ڈالی تھی۔ میری ماں کہنے لگی، میں نے تو تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ تیری یہ ضد، تیری یہ ہٹ دھرمی تجھے بہت نقصان پہنچائے گی۔ شعیب کو تیرے باپ نے بہت سوچ سمجھ کر پرکھ کر تیرے لیے چنا تھا، کیونکہ تیرے باپ کو معلوم تھا کہ تو کیسی فطرت کی لڑکی ہے، لیکن تو نے تو خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار دی۔ میرا حال ایسا تھا، نہ کھاتی تھی نہ پیتی تھی، ہر وقت کمرے میں بند رہتی تھی۔ پھر ایسے ہی 2 دن گزر گئے۔ جب شعیب میری آنکھوں کے سامنے تھا تو مجھے اس سے نفرت ہوتی تھی، اور اب جب وہ کہیں بھی نہیں تھا تو ہر طرف وہی دکھائی دینے لگا تھا۔ میں ہر وقت شعیب کو پکارتی، تڑپتی، جائے نماز بچھا کر دعائیں مانگتی۔ میرا دل بہت زیادہ پریشان سا ہو رہا تھا۔ شعیب کے سوا میں کسی کو اب تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جو شخص مجھے کبھی زہر لگا کرتا تھا وہ انجانے میں ہی میرے دل کا مالک بن گیا تھا۔ نہ ہی اس کی ڈگری، نہ ہی اس کا رنگ روپ، کچھ بھی تو مجھے اس سے محبت کرنے سے نہ روک سکا تھا۔ شعیب جیسے انسان سے تو کسی کو بھی محبت ہو سکتی ہے جو بہت ہی مخلص اور بے غرض تھا۔ 2 دن کے بعد جب میری طبیعت بہت بگڑی اور میں ہسپتال پہنچ گئی تو وہیں شعیب بھی آ گیا تھا۔ اماں نے اسے بلا لیا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر کھڑا ہوا، میرے سر پر ہاتھ رکھ کر میری خیر خیریت پوچھنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، معافی کی التجا کی۔ اس نے مجھے معاف کر دیا۔ کہنے لگا، میں نے طلاق کے کاغذات بہت پہلے بنوا لیے، لیکن نہ ان پر دستخط کیے اور نہ ہی تمہیں طلاق دی۔ اس دن بھی میں نے بس غصے میں تمہیں وہ کاغذات پکڑا دیے، لیکن میں تمہیں چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ تم نادان ہو، بچی ہو، تمہیں دنیا کی اونچ نیچ کی سمجھ نہیں ہے۔ اس طرح کسی بھی جوان اور عزت دار لڑکی کا راستے میں کھڑے ہو کر کسی غیر مرد سے باتیں کرنا اس کی عزت پر داغ لگانے کے برابر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم بد کردار نہیں ہو، لیکن کس کس کو اس بات کی گواہی دو گی؟ تمہیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے میں نے تم سے منہ پھیرا تھا۔ شعیب نے مجھے دل سے معاف کر دیا تھا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر ایک دفعہ پھر اپنے گھر لے گیا تھا، لیکن اس بار میں پوری خوشی اور اپنی مرضی سے اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد ہی مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ شعیب جیسے لوگ خدا کی طرف سے تحفہ ہوتے ہیں۔ شعیب میرے ماں باپ کی نیکیوں کا نتیجہ تھا۔ اسے میرے لیے میرے ماں باپ نے پسند کیا تھا۔ آج کل کے دور میں لڑکیاں لڑکوں کا رنگ اور ان کی جسامت اور ان کی تعلیم دیکھتی رہتی ہیں، جبکہ اصل مرد وہ ہوتا ہے جسے عورت کی عزت کرنی آتی ہو، جسے رشتے نبھانے آتے ہوں، جسے محنت کرنی آتی ہو۔ بغیر ڈگری کے بھی محنت کرنے والا مرد لاکھوں روپے کما لیتا ہے، اور کبھی کبھی ڈگری والا مرد بھی اپنے نکمے پن سے بے روزگار رہتا ہے۔ ہم لڑکیوں کو چاہیے کہ اپنے نصیب پر شکر کریں اور اپنے اچھے نصیب کی دعائیں کریں، اور اپنے ماں باپ کے جوڑے گئے رشتوں کو خوش اسلوبی سے نبھانے کی کوشش کیا کریں۔ آج میں اپنے سسرال میں اپنی محنت اور محبت سے اپنا مقام بنا لیا ہے۔ میری دونوں نندیں میری تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتی ہیں۔ ساس نے بھی سر آنکھوں پر بٹھایا ہوا ہے، اور شعیب تو پہلے ہی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آج میں اپنی زندگی میں نہ صرف خوش ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بھی ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔